السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا فرماتا ہے۔ ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، مگر کسی رسول یا نبی کو تمام عالم کے لیے نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ عیسیٰ لی قومہ، موسیٰ لی قومہ، داؤد لی قومہ، سلیمان لی قومہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ان کی قوم کے لیے بھیجا۔ وہ نبی یہ قوم کے لیے، یہ خطے کے لیے، ایک احاطے کے لیے، ایک زبان کے لیے، ایک دیش کے لیے تھے، تمام عالم کے لیے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، قرآن ہدی للناس ہے، اور یہ امت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تمام عالم کے لیے ہے۔ اسلام کی ہر چیز عالمگیر ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر بھیجا ہے، فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جوڑوں کے ذکر میں فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے بنایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، جوڑوں میں، لِتَسْكُنُوا سکون، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا ہے، ان میں کیا رکھا ہے؟ سکون کو رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور ان کے آپس میں محبتوں و رحمت۔ کیا رکھا؟ جوڑوں میں سکون اور محبت اور رحمت۔ حضور بھی رحمت للعالمین ہے، حضور بھی کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جوڑوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ رحمت کیوں فرما رہا ہے؟ جوڑوں کا جب ذکر ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ جوڑوں کا جب ذکر لایا تو سکون اور محبت کو اور رحمت کو بتا رہا اللہ تعالیٰ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بتا رہا ہے۔ تو رحمت کیا ہے؟ بے شمار خوبی و کمالات کا منبع ہے۔ رحمت کیا ہے؟ بے شمار خوبی و کمالات کا منبع ہے رحمت، روحانی اور مادی، ہر چیز کی خوبی و کمالات کا منبع رحمت ہے۔ یوں تو 1,24,000 انبیاء کرام آئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یوں تو بے شمار انبیاء کرام آئے تھے، مگر جس قدر انبیاء کرام آئے ان کی کتابیں صحیح باقی نہیں رہے، ان کے صحیفے باقی نہیں رہے، ان میں رد و بدل ہوا۔
اور نہ ان نبیوں کے جو پیغمبر آئے تھے 1,24,000 ان کے طور و طریقے باقی رہے منون، طور طریقے باقی نہیں رہے ان کے منون. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے 570 سال پہلے آئے، جو کثرت سے ہیں یہودی نصارہ، انہوں نے بھی یہ خدا کو تین خدا بنیادی عقیدے میں فرق لایا. یہ خدا کو تین خدا بنا دیا. یہ خدا کو، حالانکہ انجیل میں ذکر ہے خداوند وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اے حواریو مجھے تم خدا سے تشبیہ مت دو. اس کے باوجود بھی تین خدا بنا دیے. قربان جائی آقا نام رحمت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرکار دو عالم صلی کی ذات مبارکہ پر، سمجھے؟ جب خلو اب سرکار سما جو مبعوث ہوئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرے، اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کر، تنہا ٹھہر کر اللہ کو ایک منوا کر چھوڑے. اپنے اندر کے لوگ بھی مخالفت تھے، باہر کے لوگ بھی مخالفت تھے، مگر جو ہے فتح قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافراں کتنا ہی کراہت کیوں نہ کرو تو وہ کرہوں الی رجون، اسلام کی طرف ان کو رجوع ہونا پڑا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کعبۃ اللہ پر ٹھہرا کر اذان دینے لگے فتح کے بعد. یہ جو ہے شان تھی، باطن کو ختم کر دیے، حق کو غالب کر دیے. اور قوموں کے اندر جو فساد تھا، قوموں میں جو فساد تھا، بگاڑ تھا، نفرتیں تھی، کدوریں تھی، عداوت تھی، بغض تھا، سمجھے، خونریزیاں چلتے تھے، جنگ و جدال، ان تمام کو ختم کر کو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندو صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. سمجھے، سب تفرقوں کو ختم کر دیے. کالا گورا، امیر غریب، ادنا اعلیٰ، عربی اجمی، تمام تفرقوں کو ختم کر کر ملتوں واحدہ، ایک اللہ، ایک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب قرآن کریم، ایک کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، ایک قبلہ، ایک کعبہ، ہر چیز کو ایک کر کر توحید میں لائے. امن قائم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تمام نبیوں کو اپنے دربار میں جمع کر کے توحید قائم کرے، تمام کے امام بنے، اور جو ہے مقتدی، پورے جو ہے انبیاء کرام مقتدی بنے، توحید قائم کرے، افراط و تفریق کو ختم کر دیے. معراج کی رات میں آسمانوں پہ نظر آئے رسولان ہم، عرش اعظم پہ غلامان رسول عربی. آسمانوں پر جو انبیاء کرام تھے ان تمام کو جو زمین پر لا کر کیا کیا، ان کو اپنے دربار میں ٹھہر کر مقتدی بنایا. ان سے جو میثاق لیا گیا تھا کہ تم جو ہے وہ نبی جب آئیں گے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، جب وہ نبی آئیں گے تو کیا کرنا ہوگا، ان پر تم کو ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگا. تو جو ہے انبیاء کرام آئے، مقتدی کے معنی اقتداء کرنے والے. قیام جو ہے اللہ پر ٹھہرے، رکمے گا اللہ پر، پھر سمیع اللہ، جو امام کرتا اس کے برابر اس کے ساتھ اس کی اقتداء کرنے والے کو مقتدی کہتے ہیں. قائد المرسلین رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے. پورے انبیاء کو جو ہے قائد بنا دیے اور سرکار سے امامت کرے. تو جو ہے امن قائم کرے، انبیاء کے تفریقے کو ختم کر دیے، انبیاء کرام کو اختلافات کو ختم کر دیے، ایک ہی سب میں ٹھہرا کر دیا سب کو. کالا گورا، امیر غریب، ادنا اعلیٰ، عربی اجمی، سب کو جو ہے ان تفریقوں کو ختم کر کے جو ہے ملتوں واحدہ کو قائم کر دیا. اسی طریقے سے آسمانی کتابوں کے اندر اختلافات تھے، اللہ کے کلام تھا، جس قدر آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم موسیٰ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے اللہ کے حکم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی لاش تھی، لوگوں نے اسے پامال کیا، تحریف کیا، رد و بدل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی لاش تھی کیونکہ اللہ کا کلام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے خوبی و کمالات جو پیش کیے تھے انبیاء کرام کے جتنے لوگوں کو. اس واسطے علامہ اقبال فرماتے ہیں، نقل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، یہ پھل ہے سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا. پوروں کو جمع کر کے اللہ کے رسول کام کر دیے، تفریق کو ختم کر دیے، کتابوں کے تفریقوں کو ختم کر دیے. اور جو ہے قرآن کریم میں فیہا کتب قیمہ،
پورے کتابیں جو صوف میں تھے قرآن میں جو ہے جمع کر دیے، جمع کر کو جو ہے ملت و امن قائم کر دیے، کتابوں کا تفرقہ ختم کر دیے، آسمانی کتابوں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لیا، جو ہے اس کی حفاظت کرے۔ حضور اکرم کیا کیا؟ انبیاء کرام کو جمع کر کے ان کی حفاظت کیا، اور پورے آسمانی کتابوں کو قرآن میں جمع کر کو ان کی حفاظت کیا۔ اسی طریقے سے پورے دینوں کو، جس قدر دین تھے وہ تمام دینوں کی خوبیوں کمالات کو لطیف طریقے پر، لطیف پیرائے سے بدرجہ اتم طریقے سے قرآن میں لایا، لا کر اس کی حفاظت فرمایا، قرآن کی حفاظت فرمایا، دینوں کی حفاظت فرمایا۔ اسی طریقے سے پورے کلموں کا، لا الہ آدم صفی اللہ، لا الہ نوح نبی اللہ، لا الہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا جو بھی انبیاء کرام کے جو نام تھے، مگر سب کلموں کو ختم کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس قدر انبیاء کرام آئے تھے وہ اللہ کے صفات کا اظہار کرے، اللہ کے صفات کا اظہار کرے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے اللہ کی ذات کا اظہار کرے۔ معراج کو جا کر جب آئے تو کیا فرمائے؟ من رانی فقد رآ، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے نور کو پیدا فرمایا، انا من نور لکل شیء من نوری لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیدا کرنا ہو تو کائنات کو نہیں پیدا کرنا۔ یاسین والقرآن الحکیم، حضور کی ذات مبارکہ ہے، تو کیا کر دیے؟ نبیوں کے تفرقے کو ختم کر دیے، کتابوں کے تفرقے ختم کر دیے، دینوں کے تفرقے کو ختم کر دیے، کلموں کے تفرقے کو ختم کر دیے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اور قبلوں کے تفرقے کو، کعبۃ اللہ ایک دنیا کا سینٹر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین، کعبۃ اللہ ایک طرف رخ کر کے پوری دنیا کے جو ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قبلوں کے تفرقے کو ختم کر دیے، اس طرح کالا گورا ہر چیز کو ختم کر دیے، محبت و ملن ساری، بھائی بھائی بنا دیے، مال و کپڑا دیا، مہاجر و انصار میں ایسی محبت پایا کر دی، خونی رشتے سے بڑھ کر مذہبی اور روحانی رشتے کو قائم کر دیا۔ کیا ہے؟ حضرت غلام کا شعر ہے، مال و کپڑا دیا اور عورتیں کر دی حاضر، مال و کپڑا دیا اور عورتیں کر دی حاضر، ہے کہیں یہیں سے بھی انصار بنانے والا۔ کیا محبت پیدا کر دی ایک دوسرے کے اندر۔ صحابہ کرام جنگ احد کے اندر جو ہے نیچے جو ہے ایک بجے 7 صحابہ کرام زمین پر، دھوپ ہے، ایسے وقت میں پانی نہیں ہے، اللہ تش پکارے پانی پلاؤ بول کر، ایک صحابی لے کے جا کر پانی پلانا چاہ رہے ہیں، تو جو ہے بازو سے آواز آتی تو صحابی بولتے ہیں ان کو پلاؤ، ان کو پلائے تک ان کا دم چلے آتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پلاؤ، ان کو بولتے ہیں نہیں ان کو پلاؤ، ایک بعد دیگر سب شہید ہوتے ہیں۔ مگر کیا محبت ہے، خونی رشتے میں تک اس کی ایسی محبت نہیں رہتی، وہ محبت اللہ کے رسول قائم کر دیا۔ ایک مسلمان کا بھائی ہے، جو چیز اپنے لیے اس کے لیے پسند کرو، پورے مسلمان ایک جان ہیں، کیا محبت نے پیدا کرے آقا نا قربان جائے رسول اللہ کی ذات مبارکہ، تفرقے کو ختم کر دیے، خون، اس کی عزت آبرو سب تمہارے پر حرام، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت، اس کے آبرو سب حرام ہے، کیسی محبت و پریم پیار باقی کر دیے، تفرقے کو ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کو جو ہے اس آیت میں جو میں تلاوت کیا، کون سی تلاوت کیا؟ جوڑوں کے ذکر میں، سمجھے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ کیا ہے اس میں؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اور اسے وسعت بخشی، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو بچھایا، کیا ہی ہم اچھا بچھانے والے ہیں، وَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں ہم نے جوڑے بنائے، کچھ نظر آ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہے، مگر یاد رکھو یہ جوڑوں کے اندر، آگے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت کافی نہیں ہوتا، میں تفصیلی طور پر نہیں جانا چاہ رہا۔ بات یہ ہے کہ جوڑوں میں انسان کے جوڑے کو جو ہے نکاح کے لیے قاضی آنا پڑتا، انسان سے ہٹ کر کائنات میں جتنے چرندے پرندے درندے گزندے ہیں ان کے لیے کوئی قاضی نہیں آتا، ان کی کوئی ملاپ نہیں کراتا، کیوں؟ کوئی جو ہے انسان سے ہٹ کر کسی پر مذہب، دھرم و مذہب کا قانون عائد نہیں ہے،
انسان کو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو حسن کے انتہا درجے کمال پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس وجہ سے اس پر قانون ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کہ ہم نے جن انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے قانون ہے، حکم ہے، اس وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ انسان کو اعلیٰ مقام دے کر پیدا کر کیونکہ اللہ انسان کے شارق سے قریب ہے، نحن اقرب من حبل الورید، قلوب المؤمن عرش اللہ تعالیٰ، اللہ کا خلیفہ انسان، سمجھ رہے ہیں؟ پورے کائنات عالم کا خلاصہ اور بیج ہے انسان، فرشتوں سے بڑھ کر انسان بننا، مگر اس میں لگتی محنت زیادہ، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے کر اسے عقل دیا، شعور دیا، ہوش دیا، حواس دیا، سمجھ بوجھ، غور و فکر، صلاحیت، ہر شے سے اعلیٰ طریقے انسان کو عطا کیا، اور اس پر قانون آیت فرمایا۔ سنیں، کسی جو ہے ہاتھی سے ہاتھی توڑا ہاتھی رہا تو اسے یہ نہیں کہتے کہ تیری ماں ہے، یہ تیرے باپ ہے، یہ تیرا بہن ہے، یہ تیرے بھائی ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کھانا حلال ہے، یہ حرام ہے، کوئی کسی کو کنڈیشن نہیں ہے۔ کنڈیشن کس کو ہے؟ انسان کے لیے کنڈیشن ہے، انسان کے لیے کنڈیشن ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے احکامات کی پابندی جو کرنا ہے انسان کے لیے ضروری ہے، اسی واسطے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کوئی مخلوق عبادت نہیں کرتی، وہی مخلوق عبادت نہیں کرتی ہے، اللہ کی حمد کرتی، ثنا کرتی، تعریف کرتی، توصیف کرتی، ذکر کرتی، اذکار کرتی، صلاۃ کرتی، مگر عبادت نہیں کرتی۔ انسان کو اللہ عبادت جن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کہ ہم جن و انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب رہی بات یہ سمجھنے کی کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اعلیٰ مقام دے کر یہ حکم دیا ہے کہ تم آپس میں خود نہیں مل سکتے، خود نہیں مل سکتے، قاضی کے ملانے سے ملو، ہاں قاضی کے ملانے سے ملو، ان کے اولاد حلال ہوتے ہیں، خود بخود نہیں مل سکتے۔ ایسا ہی ایک انسان اللہ سے خود بخود نہیں مل سکتا، اللہ سے ملانے کے لیے آقائے رحمت محمد مصطفیٰ قاضی بن کر دنیا میں تشریف لائے اور بندوں کو اللہ سے ملائے۔ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ جو ہے اللہ سے مل نہیں سکتے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولو الامر منکم، اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تمہیں جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کر دو، تمہارے لیے حکم ہے یہ۔ اس چیز کے اور میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو آیت تلاوت کیا وہ من آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور رحمۃ العالمین نہیں۔ اور اس آیت میں بھی جوڑوں کے ذکر میں بھی اللہ رحمت کو کیا فرما رہا ہے، سمجھیں کیا فرما رہا ہے؟ سکون، محبت اور رحمت۔ رحمت میں کیا ہے؟ میں بولا ہر خوبی و کمالات کے منبع رحمت ہے۔ جوڑے میں کیسا رحمت ہے؟ انسانی جوڑوں میں کیسا رحمت ہے؟ اس کو جو ہے ذرا غور کریں گے، ایک جملے میں بات کر میں بات کو ختم کروں گا کہ جو ہے بچی والے کہیں دور مقام سے رہتے ہیں، بچے والے کہیں دوسرے مقام کے رہتے ہیں، جب جوڑا ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد ان کے رشتہ داراں ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے رشتہ داراں ان سے محبت کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اور گلے ملتے ہیں اور دل بھی مل جاتے ہیں۔ اور اولاد ہونے پر بچی والے کیا بولتے ہیں؟ یہ میری نواسا نواسے بولتے ہیں، اسی کو انہی کو، اور دولہے والے میرا پوترا پوتری بولتے ہیں، میرا بولتے ہیں، وہاں پر دو ہی نہیں آتی، وہاں پر میرا پوترا پوتری انہوں بولتے ہیں، میرے نواسے نواسی انہوں بولتے ہیں، میرے کا لفظ آتا ہے وہاں پر، اور دونوں کے دلیں مل جاتے ہیں۔ اس واسطے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، سمجھیں؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے رغبت نہیں کرتا، محبت نہیں کرا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ملاپ سے جو نفرت کرتا ہے وہ جو ہم میں سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کا ذکر لا کر بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اس میں کیا بتا رہا ہے؟ آسمان اور زمین کو جوڑا بتا رہا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ نظام کائنات عالم میں
آسمان بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے. ذرا غور کر رہے ہیں جوڑے میں جو ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. آسمان بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے. اسی طریقے سے کائنات کی ہر چرندے پرندے درندے گزیدوں کو دیکھ لو، ایک چھوٹے ہی بڑے ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مردوں کو عورتوں پر حاکم بتایا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں. تو جب تک کہ ایک دوسرے کی اطاعت نہیں کرتے کمال نہیں حاصل کر سکتے. کائنات عالم کی ہر چیز اعلیٰ چیز پر رواں دواں ہے، منزلیں طے کرتے اعلیٰ چیز میں آ رہی. یہ زمین درختوں میں آ رہی جس میں جان نظر آ رہی. درخت چوپا جانور میں چل رہے پھر رہے، چوپے جانور انسان میں آ رہے ہیں، عقل و شعور پیدا کر رہے ہیں. اور انسان سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ نے جانا ہے اس کو، اس سے اعلیٰ ذات کون سی ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا، اس کا خالق و مالک اس سے اعلیٰ ہے. انسان ہر چیز اعلیٰ میں جاری. تو غور کرنے کی بات ہے، عورت بھی مرد کی اطاعت میں اعلیٰ کمال حاصل کر سکتی ہے. عورت مرد کی اطاعت میں اعلیٰ کمال حاصل کر سکتی ہے. اسی واسطے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت حاکم بنتی ہے وہ جو ہے ناکام ہوتی ہے، وہ برباد ہو، گھر کو برباد کر دیتی ہے. سمجھے؟ تو جو ہے بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، غور کرنے کی بات. اور ایک چیز، بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دیا کہ جاؤ چھوڑا دور تک، دوڑ بیوی کو لے کر گئے کعبۃ اللہ کے پاس لا کر. جنگل بیابان، کوئی پانی ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی چیز ہے، ایسی جگہ چھوڑ دیے، چھوڑ کو جا رہے ہیں. کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے، تو میں راضی ہوں. بچہ بلک رہا ہے، چھوٹے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ شکایت نہیں کر رہے کیوں چھوڑ جا رہے ہیں میرے چھوٹے بچے کو، اس کی نگرانی تمہاری ذمہ ہے، میری نگرانی تمہاری ذمہ ہے. ہمارا کھانا پانی کیسا ہے، تم ظالم ہے کیا کر کو نہیں بولے؟ نعوذ باللہ. سبحان اللہ، کیا قربان جائے ایسے عورتوں پر. سمجھے؟ ایک نمونہ ہے نسل انسانی کے لیے. تو جو ہے اللہ اگر کا حکم تو جائیے. گئے کئی مدت کے بعد آ رہے ہیں، آ کو کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کا حکم ہوا ہے، پھر بول رہے ہیں کہ نہلا دلا کو بھیج رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے تو لے چلو. اب بچہ بھی جو ہے، باپ اللہ کی بات مان رہا ہے، بیوی شوہر کے ذریعے سے اللہ کی بات مان رہی. بچہ ماں باپ اور اللہ کی بات مان رہا ہے. سبحان اللہ. ایسے پاکیزہ خاندان میں آقا حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. سمجھے؟ اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یاد کو قائم رکھا، ان کی یادداشت کو قائم رکھا. صفا و مروہ پر جب دوڑتے ہیں تو جو ہے جب 7 چکر لگے تھے بی بی ہاجرہ، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے کوئی بھی سنے، صدیق، شہداء، صالحین، غوث، قطب، قلندر، ابدال، اوتاد، مجددین، بڑے کیسے بڑے کمال والا کیوں نہ ہو، مگر جو ہے حج کو جانا بھی اس کے پر ضروری ہے. حج کو گئے تو صفا پر دوڑنا بھی، وہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا. کن کی سنت کو قائم رکھا؟ حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت کو اللہ قائم رکھا. سمجھے نہیں؟ اور جو ہے بتا دیا کہ دیکھو تو اس میں تمہاری لیے نصیحت ہے. سمجھے نہیں؟ اسی واسطے اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، شوہر کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. یاد رکھنے کا. اسی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیا شان، حضرت علامہ اقبال کیا بہترین شعر درج فرمایا ہے. کیا ہے؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یا فیضان نظر تھا، کیا فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بچپن سے ہیں، کوئی درس میں جا کو مدرسے میں نہیں بیٹھے، ادب و احترام تھا، خون کے اندر تھا. یہ چیز خون کے اندر تھا. ماں کا ادب، باپ کا ادب. آج قربانی کر رہے ہیں، کن کے نام سے کر رہے ہیں؟ بقرعید کی عید میں اونٹوں کے، گایوں کی، بکروں کی خوب کھا لے رہے ہیں. وہ کس کی یاد میں ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے. کس وجہ سے عید منا رہے ہیں؟ اس وجہ سے عید منا رہے ہیں کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کو راضی کرے، بیوی شوہر کو اور اللہ کو راضی کرے، اسماعیل علیہ السلام ماں باپ اور اللہ کو راضی کرے. اس خوشی میں یہ عید ہے. آج تم گوشت کھا رہے ہیں، بیوی شوہر کے نافرمان، اولاد ماں باپ کے نافرمان، شوہر اور بیوی بچے سب خدا کے نافرمان، باہر گوشت برابر کھا رہے ہیں، پھر نفس کو خوب موٹا کر لے رہے ہیں، خوب کھا کر سو جا رہے ہیں، زہر کی نماز بھی نہیں پڑھتے. جس دن گوشت کھاتے ہیں، خوب کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نفس موٹا ہوتا ہے، کھانا بھی زیادہ بریانی تاریخ کھا لیتے ہیں، زہر کی نماز بھی بھول جاتے ہیں، ختم. عید اسے کہتے ہیں جس دن عبادت زیادہ ہو، جس دن عبادت زیادہ ہو. ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، عید کے دن واجب نماز پھر وہ بھی ایک زیادہ ہو گئی، سمجھے نا؟ تو عید جہاں اللہ کے ذکر زیادہ ہوتا ہے، وہ جو ہمارے لیے عید ہے، کثرت سے ہم کو ذکر کرنے کا حکم آیا ہے. اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ماں باپ نیک تھے، اسماعیل علیہ السلام نبی بنے. باپ نیک تھے، نوح علیہ السلام نبی تھے، بیوی نافرمان تھی. بچہ کیا ہوا؟ بچہ کیا ہوا؟ نافرمان بن گیا. اس واسطے پیر و مرشد حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں، مرشد حضرت سید صدیق حسین، دیکھو با یہاں آنے والا جس کی ماں نیک ہے انہیں آتا با، بولے جس کی ماں نیک ہے انہیں آتا با. یہاں بولے ماؤں کو نیک بتائے، باپ جو ہے کام کو جاتا ہے، محنت مزدوری کر کو لاگو ڈالتا ہے. کتنا بڑا احسان ہے ان کا، باپ کا کتنا بڑا احسان ہے. ماں کا احسان نظر آ رہا ہے، کیوں دودھ پلا رہی ہے بچے کو، مگر باپ کا احسان نظر نہیں آ رہا. ارے تو پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کو پالنے والا بھی تیرا باپ ہے. جب تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا، تیری پرورش بھی جو ہے ان کے رزق سے ہوئی، اس کے رزق سے ہوئی. پھر تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی وجہ سے ماں کے سینے میں دودھ آیا. اور جو تیری نگرانی رب ہے، وہ تیرے کو یہ ربوبیت فرما رہا تیری. اب تو بام میں عروج کو پہنچا، طاقت پیدا کر لیا، کھانا پینا سب آیا. اب کیا کر دیا؟ بچے جو ہے ماں باپ کے نافرمان بنے، بیوی جو ہے باپ کے نافرمان بنا دی. بیوی کیا کر دی؟ باپ کا نافرمان بنا دی. احسان اپنا جتانے لگی، باپ کا احسان بھول گئے. نظر نہیں آ رہا نا؟ کھیتوں کو جا رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں؟ کھیت اناج دیا صاحب، وہ بیلا اچھے تھے صاحب، رنی سی وہ ہرگے صاحب کھیت کا بہت اناج آیا صاحب. کھیتاں کو اور جیسے دیکھ رہے ہیں بارش اچھا ہے صاحب یہ سال، مگر یہ نہیں معلوم کہ کھیتوں کو جو ہے رزق دینے والا، بیلوں کو رزق دینے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات مبارک ہے. احسان جو ہے باطن میں ہے، اللہ کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن بكل شيء علم، عالم الغیب والشہادہ. اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. ہمارا ایمان مسلمانوں کا ظاہر میں اور باطن میں بھی ہے. خالی ظاہر پر ایمان رکھے تو نہیں چلتا، ایمان ناقص ہو جاتا ہے. رسول اللہ نہیں نظر آ رہے، نہ اللہ نظر آ رہا، نہ جنت نظر آ رہی، نہ جہنم نظر آ رہی، نہ پل صراط نظر آ رہا، نہ محشر نظر آ رہا، مگر ایمان الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب پر جب تک ایمان نہیں لاتے، یقین کامل کے ساتھ جب تک ایمان نہیں لاتے، تمہارا ایمان درست نہیں ہوتا. ایمان بولے تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما باسماء و صفاتہ، تمام چیزوں پر ایمان لائے، اللہ پر بھی لائے، فرشتوں پہ بھی لائے، کتابوں بھی لائے. سب برابر ہیں کیا؟ سب برابر ہیں؟ ایمان کا لفظ ہے نا، اللہ پر بھی لاؤ، فرشتوں پہ بھی لاؤ، کتابوں پہ بھی لاؤ، سب کو برابر ہیں کیا؟ ایمان اس کا نام ہے اللہ اعلیٰ ہے، اللہ کے ذریعے سے حکم، اللہ کے حکم کی کتاب ہے، اس کو لے کو چلانے والے پیغمبر ہیں. اس طریقے سے جو ہے جس کا مقام جو ہے وہ مقام کو سمجھنا ایمان ہے. جس کا مقام جو ہے اس مقام کے لحاظ سے اس کو سمجھنا ایمان ہے. اسی واسطے ماں باپ کا ادب کرو. آقائے نامور حضرت محمد مصطفیٰ یاد رکھو، من لم یرحم صغیرنا ولی یؤخر کبیرنا فلیس منی.
جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں بولے حضور، ہم میں سے نہیں انہیں۔ تو جو ہے استاد کا ادب کرنا، ماں باپ کا ادب، بڑے ادب کرنا، مرشد کا ادب کرنا، نبی کا ادب کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا، پیغمبروں کا۔ اسی واسطے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں میں ان کے اعمال کو حبط کر دیتا ہوں، ان کو اس کا خیال بھی نہیں رہے گا، ان کو اس کو معلوم بھی نہیں رہے گا۔ ایسا حبط کرتا ہے تم کو جو ہے پتہ بھی نہیں لگتا تمہارے اعمال بربادی ہو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی آواز سے اپنے آپ کو بلند مت کرو، اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ ایسے مردار لوگ ہیں، ان کو مردار بولتے ہیں، سب کو لگا بگار کے ان کو نہیں مردار، ان کو لگیں دو۔ جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، سمجھے نہیں، جو قرآن کے خلاف ہے، اللہ کی ناراضی ہے اس میں، سمجھے۔ عقل آنے کے بعد تم کو عقل کہاں سے آئی؟ کون سکھایا تمہارے کو عقل؟ تمہارے کے اندر تصور پیدا کیا؟ طاقت کہاں سے آئی تمہارے کو؟ بولنا کون سکھایا تمہارے کو؟ یہ خون رگوں میں تمہارا خون کہاں سے آیا؟ ایک حدیث پاک سن لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہیں نکاح کرے تو کف دیکھو، بابر کف، خاندان قبیلے کو دیکھو، اور جو ہے بچی جب دیکھ رہے ہیں تو بچی میں خوبصورتی بھی رہتی، دولت بھی رہتی، سمجھے نہیں، دینداری بھی رہتی۔ تمہیں دینداری کو مقدم رکھو بولے حضور، سمجھے نہیں۔ اور کف دیکھنے سے کیا مراد فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک حدیث پاک میں آقا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم فرماتے ہیں خاندان کی رگیں، اچھی عورتوں سے شاید نکاح کرو، خاندان کی رگیں آبا و اجداد سے اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ خاندان کی رگیں آبا و اجداد سے اولاد میں منتقل ہوتے ہیں، تو تم اس وجہ سے تم کیا ہو، وہ جو ہے نیک عورتوں سے شادی کرو۔ ایک چیز اور ایک سمجھنے کی چیز ہے، یہ نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ نسل تمہاری بیل چلتی، بیل۔ اس وجہ سے حق کس کو ہے ولی بننے کا؟ کوئی تو ولی نہیں بن سکتا، بچوں کا ولی کون بننا؟ باپ کو حق ہے، یا چاچا کو ہے، یا اس کا آخر کوئی رہ تو دوسرے مردہ رانجا کو اگر ولی بنے تو باپ کی موجودگی میں خدا و رسول کی پھٹکار ہے ان پر، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ باپ کی موجودگی میں کوئی یہاں کر میں ولی ہوں بول کر اگر اس کا نکاح کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھٹکار، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ اور اس کے رسول کے قانون خلاف ہے وہ۔ سرکار فرماتے ہو بات ہی نہیں فرمائی نکاح، سمجھے۔ اور ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نسل ہے، یہ نسل چل رہی ہے، بیل ہے، یہ انسانی بیل ہے، جیسا جو درخت کی بیل چلتی، بیج زمین پہ گرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اٹھتا ہے، پھر جب ہر چیز کی نسل پھیل رہی، ایسا ہی انسانی نسل ہے یہ۔ اس کو پھیلنے کے لیے ماں باپ کے اخلاق کہاں سے ظاہر ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے اخلاق و کردار کہاں سے ظاہر ہوتے ہیں معلوم؟ اولاد سے دیکھے بھی نہیں رہتے، گھر کو جاتے ہیں کسی کے، خالی صورت و شکل سے پہچان لیتے ہیں، یہ تمہارا ابا کیا ہونو، اور وہ تم میری امی کیا ہونو، ارے رے انہوں بھی بہت محبت سے بلاتی تھی جیسا ہنس کو۔ اگر کوئی ہے اے نہیں جو جی، ارے اس کی صورت ویسی لگی ان کے ان کی بیٹی رہے گا انہیں ویسے حرکت تھی، شیطان نہیں، انہیں اسی تو بیٹی بھی کرتا۔ تو جو ہے یہ اخلاق و کردار کہاں سے آتے ہیں؟ خون سے، رگوں سے جو ہے تمہارے اندر منتقل ہوتی، تمہاری حیات کا سامان ہے، صورت و شکل تمہاری شبات میں رہتی، سمجھے نہیں۔ اسی طریقے سے تمہارا اخلاق و کردار بھی ان کے اندر آتے ہیں۔ اس وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وقت ہو چکا ہے، میں بات کو پھر بات ختم کروں گا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔